بیان نمبر 13 جہنم کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے اطاعت گزار بندوں سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اور منکرین کو عذاب جہنم کی وعید سنائی، اور جس نے اس کی مضبوط بادشاہت کا انکار کیا، اس پر اپنا غضب فرمایا، نافرمانوں کی پردہ پوشی فرمائی، اپنے گناہوں کا عذر پیش کرنے والوں کا عذر قبول فرمایا، جس نے اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے اس کی مغفرت فرما دی، جو اس کی رضا کے لیے شکستہ دل ہوا رب عز و جل نے اسے درست کر دیا، جو کامیاب ہوا اسی کی مدد سے ہوا، جس نے اس کے عظیم احسانات کو یاد رکھا اس کو اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ تمام نوری مخلوق، دائرے میں گھومتا آسمان، بجلی اپنی چمک دمک کے ساتھ، چلتے ہوئے بادل اور ہوا، بہتی نہریں، درختوں کی ٹہنیاں، رنگ برنگے کلیاں، پرندے اپنی غم زدہ آواز میں، باغات اپنے سبزے کے ساتھ، خشک میدان اپنے ٹیلوں کے ساتھ، اور سمندر اپنی مچھلیوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی انوکھی زبان میں اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو معبود عظیم، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، جس نے رزق کی تقسیم، طے شدہ موت اور ہر چیز کے لیے مقررہ وقت کا اندازہ لگایا، جس کی معرفت پانے میں عقل و سمجھ حیران و شدر ہے، جس نے اپنے نور رحمت سے اپنے خاص بندوں کے لیے جنت بنائی، جنہیں وہ مہر لگی ہوئی صاف و شفاف پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا، اور جہنم کو اپنے شدید غضب سے ان نافرمان بندوں کے لیے پیدا کیا جن کے لیے شقاوت لکھ دی گئی تھی۔ اس میں انہیں ہلاکت و بربادی، المناک عذاب اور سخت ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جہنم کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو سب کا خدا ہے، ہمیشہ سے عظیم قوت والا، شان و شوکت اور حسن و جمال والا ہے، اپنی بادشاہی میں یکتا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اپنے اطاعت گزاروں کے لیے جنت بنائی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو، اور نافرمان کے لیے جہنم بنائی، اگرچہ وہ قریش کا آزاد شخص ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو مشرکین و کفار کا ٹھکانہ، بدبختوں اور فاسقوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ المومن۔ اس سے چھٹکارا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ سورہ مریم۔ جہنم رنج و عالم اور ذلت و رسوائی کا گھر ہے، اس کا انکار کرنے والے کو بھی اس سے امان نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنا اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ انہیں اس میں ندا دی جائے گی اور وہ سن رہے ہوں گے۔ ترجمہ: یہ ہے وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ سورہ الرحمن۔ ہائے افسوس، وہ ایسا گھر ہے جس کی تکالیف پہنچ کر رہنے والی ہے، جس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، جس کے راستے تاریک ہیں، جس کی ہلاکت غیر واضح ہیں۔ اس کے رہنے والے جلتا کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور ہمیشہ اس کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس میں اپنی ہلاکت و بربادی کو پکاریں گے، مگر اس میں ان کی امیدیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ انہیں اس کی قید سے کبھی رہائی نہ ملے گی۔ بے درپے عذاب کے سبب وہ اس کے کشادہ راستوں اور مختلف حصوں سے فریاد کریں گے، اے مالک و مولا عز و جل، ہم پر تیری وعید ثابت ہو گئی۔ اے ہمارے رب عز و جل، لوہے کے گرزوں نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
اے ہمارے خالق و مالک عز و جل، عذاب سے ہماری کھالیں پک گئی ہیں، اے مالک و مولا عز و جل ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تحقیق وہ قید جہنمیوں کا کچومر نکال دے گی، پھر انہیں اس میں ہمیشہ رہنے کا یقین ہو جائے گا۔ وہ معبود حقیقی کے غضب میں لوٹیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کیا، کفار کے ساتھ میل جول بڑھایا، لہٰذا جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، منکرین اور شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے۔ اس میں ان کا کھانا زقوم، جہنم کا کانٹے دار درخت، پینا جہنمیوں کی پیپ اور پگھلا ہوا سیسا ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، عذاب کا مزہ لیں۔ سورہ النساء۔ جہنم تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمتیں دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اسے نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا، پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا، دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا، پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ۔ وہ دوبارہ گیا اور لوٹ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جہنم کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ تاریخ رات کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگوں، کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگوں، اللہ عز و جل کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے، لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، تو حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا، پھر 3 دن تک اس طرح حیرانی و پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر رہے کہ کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، خچر جیسے بچھو اور اونٹ جیسے سانپ۔ مروی ہے کہ اہل دوزخ 1000 سال جزا و فضا کرتے رہیں گے، لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، تو کہیں گے، ترجمہ کنز العرفان، ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ پھر پیاس اور شدت عذاب کے سبب 1000 سال پکارتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن بارش نہ آئے گی، تو وہ مزید 1000 سال روتے چلاتے رہیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب عز و جل،
یہ بارش طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک سرخ بادل ظاہر ہوگا۔ وہ خیال کریں گے کہ اس بادل سے ہم پر بارش برسے گی، لیکن اللہ عز و جل اس میں سے ان پر خچروں جیسے بڑے بڑے بچھو مسلط کر دے گا۔ وہ ان کو ایسا ڈنک ماریں گے جس کا درد 1000 سال تک نہیں جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل سے بارش کا سوال کریں گے تو ان کے لیے سیاہ بادل ظاہر ہوگا، تو وہ کہیں گے یہ بارش والا بادل ہے، لیکن اللہ عز و جل اس میں سے ان کی طرف اونٹ جیسے بڑے بڑے سانپ بھیج دے گا۔ جب بھی وہ ان کو ڈسیں گے تو اس کا درد 1000 سال تک نہ جائے گا۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کا یہی معنی ہے۔ ترجمہ: ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، بدلہ ان کے فساد کا۔ بما کانوا یفسدون سے مراد یہ ہے کہ یہ عذاب کی زیادتی ان کے کفر اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے کا بدلہ ہے۔ تو جو اللہ عز و جل کے عذاب سے نجات اور ثواب پانا چاہتا ہے، ثواب پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ دنیا کی تکالیف پر صبر کرے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کو نفس کے ناپسندیدہ امور سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تصور کرو گویا کہ تم جہنم میں کھڑے ہو، یوں کہہ رہے ہو۔ ترجمہ: کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں۔ پھر چلا چلا کر کہہ رہے ہو۔ ترجمہ: ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، اور تم نے اپنی ساری کوششیں طلب دنیا میں صرف کر دی اور اپنی آخرت سے بالکل منہ موڑ لیا، تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ ترجمہ: اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ پر اسرار اعرابی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے حرم مکہ میں داخل ہو کر طواف شروع کیا اور عام لوگوں کو طواف سے منع کر دیا، لیکن ایک اعرابی خلیفہ کے آگے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ خلیفہ پر یہ بات ناگوار گزری، اپنے دربان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اس کو منع کریں۔ دربان نے آگے بڑھ کر اس اعرابی سے کہا، اے بدو، طواف نہ کر تاکہ مسلمانوں کا امیر طواف کر لے۔ اعرابی نے جواب دیا، اس مقام اور بیت حرام میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب ہارون الرشید نے اعرابی کا یہ جواب سنا تو دربان کو روکنے سے منع کر دیا۔ پھر بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس آیا تو اعرابی نے اس سے پہلے بوسہ دے لیا۔ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو اعرابی نے پھر آگے بڑھ کر اس سے پہلے نماز ادا کر لی۔ جب ہارون الرشید نماز طواف سے فارغ ہوا تو دربان کو حکم دیا، اعرابی کو میرے پاس لاؤ۔ دربان اعرابی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے پاس چلو۔ اعرابی نے جواب دیا، مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اسے کوئی حاجت ہے تو وہ خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دربان غصے میں پلٹا اور خلیفہ کو اس کی بات بتائی۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، ہم حاجت مند ہیں تو ہمیں ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ہارون الرشید اٹھا جبکہ دربان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اعرابی کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، اے عربی بھائی، کیا میں تمہاری اجازت سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو عربی نے بلا خوف و خطر جواب دیا، یہ گھر میرا نہیں، نہ ہی حرم میرا ہے، یہ گھر بھی اللہ عز و جل کا ہے اور حرم بھی اللہ عز و جل کا، یہاں ہم سب برابر ہیں، تو اگر چاہے تو بیٹھ جا اور چاہے تو لوٹ جا۔ ہارون الرشید نے جب ایسی بات سنی جو اس کے ذہن میں کھٹکی
جو اس کے ذہن میں کھٹکی بھی نہ تھی تو اسے انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ یوں گفتگو کرے۔ بہرحال وہ اسی عرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے عرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں۔ اگر تم اسے بجا لاتے ہو تو دیگر فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرتے ہوگے، اور اگر اسے ہی ادا نہیں کرتے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہوگے۔ عرابی نے الٹا خلیفہ سے سوال کر دیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کے لیے؟ ہارون رشید اس کے فوراً جواب دینے سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے تو حصول علم کے لیے سوال کیا ہے۔ یہ سن کر عرابی بولا، تو پھر اٹھ اور سوال کرنے والے کے مقام پر بیٹھ جا۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہوا اور عرابی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تو عرابی نے کہا، اب تو صحیح جگہ بیٹھا، اب جو پوچھنا ہے پوچھ۔ تو ہارون رشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائیں جو اللہ عز و جل نے آپ پر فرض کیا ہے۔ عرابی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ایک فرض کے متعلق یا 5 فرض کے متعلق یا 17 کے متعلق یا 34 کے متعلق یا 94 کے متعلق یا 40 میں سے ایک کے متعلق یا زندگی بھر میں ایک کے متعلق یا 200 میں سے 5 کے متعلق؟ ہارون رشید بطور مزاح ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے صرف فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے پورے زمانے کا حساب دے دیا۔ عرابی بولا، اے ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ جب عرابی نے خلیفہ کو یا ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المومنین نہ کہا تو ہارون رشید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی حالت متغیر ہو گئی اور اسے سخت تکلیف پہنچی، مگر اللہ عز و جل نے غضب سے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل نے اس عرابی کو اس کلام کی طاقت و توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر ہارون رشید نے کہا، میرے آبا و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو صفا و مروہ کے درمیان میں تیری گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ دربان نے گزارش کی، اے امیر المومنین، اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ عز و جل کے لیے اسے معاف کر دیجئے۔ عرابی ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگا حتیٰ کہ وہ چت لیٹ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تم دونوں پر حیرت کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ ایک یقینی موت کو بخشوانا چاہتا ہے اور دوسرا اس موت کے لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ جب ہارون رشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کی وضاحت کر دے، میرا دل اس کی وضاحت سننے کے لیے بے چین ہے۔ تو عرابی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ عز و جل نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں۔ جو میں نے تمہیں ایک فرض کے متعلق کہا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ 5 فرائض سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ 17 فرائض سے مراد دن رات کی نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں۔ 34 فرائض سے مراد ان رکعتوں کے 34 سجدے ہیں۔ 94 فرائض سے مراد ان نماز کی تکبیرات ہیں، اور 40 میں سے ایک سے مراد 40 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ ہے، اور زندگی بھر میں ایک فرض حج ہے، اور 200 میں سے 5 سے مراد چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید مسائل کی وضاحت اور عرابی کی عمدہ گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا، اور عرابی اس کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ پھر عرابی نے کہا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اب میں سوال کرتا ہوں، تم جواب دو۔ ہارون رشید نے کہا، آپ پوچھئے۔ عرابی نے سوال کیا،
مسلمانوں کا امیر اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جس پر صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو، لیکن جب ظہر ہو تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے، اور جب عصر ہو تو پھر حرام ہو جائے، جب مغرب ہو تو حلال ہو جائے اور عشاء کے وقت پھر حرام ہو جائے، اور فجر کے وقت پھر حلال، اسی طرح ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے۔ عرابی کا سوال سن کر ہارون رشید نے کہا، آپ نے مجھے ایسے سمندر میں ڈال دیا ہے جس سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ عرابی نے کہا، تم تو مسلمانوں کے امیر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور تمہیں کسی بات میں لاجواب نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے سوال سے کیسے عاجز ہو گئے ہو؟ ہارون رشید عرض کرنے لگا، آپ کے علم کی قدر و منزلت عظیم ہے اور آپ کا ذکر بلند ہے، اس بیت اللہ شریف کی عزت کا صدقہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس عرابی نے کہا، میں بس محبت و احترام بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا کہ اس کا صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو یہ وہ ہے جو غیر کی لونڈی کو دیکھے کہ یہ لونڈی اس پر حرام ہے، اور جب ظہر ہو تو اس کو خرید لے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو آزاد کر دے، اب وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب مغرب ہو تو اس سے نکاح کر لے تو وہ پھر اس پر حلال ہو گئی، جب عشاء ہو تو طلاق دے دے، اب پھر وہ حرام ہو گئی، لیکن جب فجر ہو تو رجوع کر لے، وہ دوبارہ حلال ہو گئی، جب ظہر ہو تو وہ شخص اسلام سے پھر جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو توبہ کر کے عورت سے رجوع کر لے تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جب مغرب ہو تو عورت مرتد ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عشاء ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید عرابی کے اس سوال اور پھر خود ہی جواب دینے سے انتہائی متعجب اور خوش ہوا، پھر اس نے عرابی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم لائے گئے تو عرابی نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور درہم واپس کر دیے۔ ہارون رشید نے کہا، کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں جو ساری زندگی آپ کو کافی ہو؟ تو عرابی نے کہا، جو ذات تمہیں روزی دیتی ہے وہی مجھے بھی دیتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ پر کوئی قرضہ ہو تو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال عرابی نے اس سے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، دنیا کے عطیات کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، کبھی تو میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی بھی ایسی شے کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو میرے مرنے کے بعد باقی نہ رہے، اور میں کل اسے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤں۔ گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور میرے دوست احباب میرے ارد گرد کھڑے نوحہ کنا ہیں، اور گویا وہ دن آ چکا جس میں آگ کے شعلے بھڑک کر لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے رہے ہیں، اور وہ دن سننے والوں کو قسم دے رہا ہے کہ میرے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں تم سب سے ضرور انتقام لوں گا۔ جب عرابی اشعار کہہ چکا تو ہارون الرشید نے افسوسناک آہ کھینچی اور اس سے اس کے گھر اور شہر کے متعلق دریافت کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس رہتے ہیں اور زہد و رواح کے پیکر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ترجمہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنی حالت مخفی رکھتے ہیں، وہ پرکندہ سر اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ
حالانکہ ان کا اللہ عز و جل کے ہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ یہ تو مقبول بندوں کی صفات ہیں، تو اے رائندہ درگاہ تیری کیسی صفات ہیں؟ یہ تو مقربین کی صفات ہیں، تو اے رب کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے شخص تیری صفات کیسی ہیں؟ یہ تو نیک بندوں کی صفات ہیں، تو اے محروم شخص اپنے نفس پر رو، اے مسکین تیرا برا ہو کہ تو دن کے وقت بیکار کاموں میں مصروف رہتا اور رات سونے میں گزارتا ہے۔ فقیر کے اوصاف۔ دنیا میں فقیر کے اوصاف یہ ہونے چاہیے: دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، رکوع و سجود کرنے والا، رب عز و جل کی رحمت کا طالب، اس کی بخشش میں رغبت رکھنے والا، صبر و شکر کرنے والا، دوسروں سے نرمی و شفقت سے پیش آنے والا، تنہائی اختیار کرنے والا، کم گفتگو کرنے والا، کم کھانے والا اور ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کرنے والا، اچھی سوچ کا مالک ہو، لوگوں سے دور رہے، دوست کم بنائے اور حزن و ملال کی کثرت کرے، دنیا کے مال و متاع اور اس کے شبہات سے بچنے والا ہو، خواہشات اور دنیا کی ہیلہ سازی اور مکر و فریب سے اجتناب کرنے والا ہو، اور خرید و فروخت میں مشغول رہنے والا نہ ہو، اس کے لیے کسی سے لیا جائے نہ ہی کسی کو دیا جائے، اگر موجود ہو تو پہچانا نہ جائے، اور اگر غائب ہو تو یاد نہ کیا جائے، بہت زیادہ تنہائی اختیار کرنے والا، کثرت سے آنسو بہانے والا ہو، خود بھی کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی دوسرا بھی اس پر اختیار نہ رکھتا ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا، رضا الہی عز و جل کو پیش نظر رکھنے والا ہو، اس کی سانسیں حرام سونگھنے سے محفوظ ہوں، دل اطاعت الہی عز و جل سے مانوس ہو، بہت زیادہ دنیاوی فکریں نہ کرے بلکہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، کم خواہشات رکھنے والا اور شبہ والی چیزوں کو ترک کرنے والا ہو، ہمیشہ عبادت پر کمر بستہ، بہت زیادہ قناعت کرنے والا، ہیلوں کو چھوڑ دینے والا، بندوں کے وسیلوں کا بہت کم محتاج ہو، اسے کبھی بھی لوگوں کی ضرورت و حاجت نہ پڑے، اپنے مولا عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے کل پر نظر نہ رکھے، صرف اسی کی عبادت کرے، دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش رہے اور اپنے آپ کو صرف رب عز و جل کی طرف متوجہ رکھے، اس کے پاس بقدر ضرورت مال بھی نہ ہو اور نہ ہی ذرہ برابر کسی شے کا مالک ہو، صرف رب عز و جل کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہے اور اس کے غیر سے مستغنی ہو جائے، اسے منافقت کی ہوا بھی نہ لگی ہو اور نہ ہی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہو، رکاوٹ بنے بغیر راستے پر چلنے والا ہو، اس کا بدن کمزور، جسم ہلکا پھلکا، نظر پاک ہو، علم و عمل کا پیکر اور دنیا سے کنارہ کش ہو، مجاہدات میں مگن رہے اور ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق رہنے والا اور ملکوت کی طرف سبقت لے جانے والا ہو، اس ذات حق کو ہر لمحہ پیش نظر رکھے جو زندہ ہے، جسے کبھی فنا نہیں، اکڑ کر نہ چلنے والا اور نہ ہی خوش و خرم نظر آنے والا ہو، لوگوں سے دور رہنے والا، ان پر امیدیں نہ رکھنے والا، تکبر نہ کرنے والا، سچی بات کہنے والا، اچھے کام کرنے والا ہو، دنیا والوں سے علیحدگی میں سکون محسوس کرے، جنگلات کے درندوں سے مانوس ہو، میدانوں اور پہاڑوں میں گھومنے والا ہو، دنیا کی محبت سے خالی ہو اور محبت کی آنکھ سے اسے کبھی نہ دیکھے، اپنے عزیز و قربا اور احباب کو اللہ عز و جل کی خاطر چھوڑ دے، اپنے نفس پر حد قائم کرے اور محنت کو لازم پکڑے، اس بات کا یقین رکھے کہ دل اللہ عز و جل کا گھر ہے، لہٰذا اس کی پاکی و طہارت کا خیال رکھے تاکہ وہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی تجلیات پائے اور اس کے دل میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو، اور اگر اسے دنیا اور اس کی تمام نعمتیں دے دی جائیں تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مذکورہ اوصاف کا حامل شخص ہی فقیر ہو سکتا ہے۔
جنت کا خزانہ۔ منقول ہے کہ 4 چیزیں جنت کا خزانہ ہیں۔ نمبر 1 مصیبت کو چھپانا، نمبر 2 فاقہ کشی کو چھپانا، نمبر 3 چھپا کر صدقہ دینا، اور نمبر 4 دکھ تکلیف کو چھپانا۔ ایک قول یہ ہے کہ کامل انسان میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ باطل سے راضی نہیں ہوتا، اور نمبر 2 حق سے منہ نہیں موڑتا۔ 6 کاموں میں جلدی کرو۔ منقول ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر ان 6 کاموں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا، نمبر 2 مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، نمبر 3 کسی کے مرنے پر اس کی تجزیہ و تکفین کرنا، نمبر 4 بچے کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنا، نمبر 5 قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی ادا کرنا، اور نمبر 6 کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔